سلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایصال ثواب کے مسئلے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اور ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ جسے ثواب بخشنا ہے وہ ماری تو کہو، زندوں کو بھی بخشا جا سکتا ہے، لیکن ایصال ثواب ہوتا ہے نفل عبادت کا۔ فرائض تو اپنی ذمہ داری ہے، وہ تو پورے کرنے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی نفل زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ دیتا ہے یا نفل حج کرتا ہے یا ویسے نوافل نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو کوئی بھی جو نفلی عبادت ہے اس کا ثواب کسی کو بھی، وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، کیونکہ چونکہ اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا کر دے، تو اس کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور رات صاف تھی، رات کا سماں تھا اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کسی کی نیکیاں اس طرح بھی ہوں گی جس طرح یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے اور اس کا شمار میں آنا ممکن نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں، ان کا اعمال نامہ ایسی ہے جیسے آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کی کہ حضرت میرے والد کی، تو آپ نے فرمایا انہیں جو 3 راتیں سور میں نصیب ہوئی تھیں، ان کی ایک رات بھی اس سب سے افضل ہے۔ تو یہ معاملہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے علم میں آیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے ساتھ ایک سودا کیجیے، میری تمام عمر کی نیکیاں جو میں کر چکا ہوں یا آئندہ جو اللہ مجھے توفیق دے گا، زندگی بھر کی نیکیاں آپ لے لیں اور غار ثور کی ایک رات کا اجر مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا یہ سودا مہنگا، یہ نہیں، انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ اسے ایصال ثواب، کرتا کوئی نہیں، فکر ہی ہوتی ہے، کرے تو تب نہ، کوئی عمل کرے تو کرے، کون روز کسی کے لیے تلاوت کرے، کون روز کسی کے لیے نفل پڑھے، کون کسی کے لیے پیسے خرچ کرے، کرتا برتا کوئی نہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں یہ تو مجبوراً کرتے جو ہیں، اسی کا ایصال ثواب کر دیا کرے، جان چھوٹے۔ یہ خدا کے ساتھ، اللہ کریم کے ساتھ دو پیچ لگانے والی بات مناسب نہیں ہے۔ اب اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ مجبوراً اس میں تو پھنس گئے، یہ کرتے جو ہے اسی پر مرنے والوں کو بھی ٹرخا دو، ایک تیر سے 2 نشانے لگ جائیں۔ کیا عجیب عجیب سوچتے ہیں باتیں ہیں۔ ایصال ثواب کرنا ہے تو پڑھے نا، ایک ختم روز پڑھا کریں، کیا کریں ثواب، 1,00,000 درود روز پڑھیں، کیا کریں ایصال ثواب۔ کوئی نہیں کرتا، اپنے فرائض کوئی نہیں کرتا، مرنے والوں کی بڑی فکر ہے۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جو مر گیا ہے جی اسے ہم ثواب کرتے ہیں، جو زندہ ہے وہ خود اپنے فرائض پورے کر چکے ہو، جو اپنی ذمہ داری ہے وہ صحیح کر رہے ہو،
جو خود ادھار کھا رہا ہے وہ دوسرے کو وظیفہ لگا دے گا۔ ایصال ثواب درست ہے، لیکن ایصال ثواب کرنے سے پہلے اپنے زندہ وجود کو دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اولاد اگر نیکی کرے تو وہ از خود والدین کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور برائی کرے تو ان سے بعض پرس بھی ہوتی ہے کہ تم نے تربیت ٹھیک کی تھی، تم نے غلط صحیح بتایا تھا، یا تم ہی اسے غوطے کھانے کے لیے چھوڑ آئے، یہ بات پرس بھی ہوتی ہے۔ اور اگر نیکی کرے تو اس کا اجر از خود والدین تک پہنچتا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں ایک اچھا رواج ہے کہ جنازے کے بعد، دفن کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو کسی نے کوئی ایک آدھ سورت پڑھ رکھی ہوتی ہے، کسی نے کوئی پارہ پڑھ رکھا ہوتا ہے، کسی نے قرآن کا ختم کر رکھا ہوتا ہے، کسی نے کلمہ شریف پڑھ رکھا ہوتا ہے، یا کچھ تسبیحات پڑھ، تو وہ سارے جمع کرتے ہیں کہ جی ان کا ثواب اسے دیا جائے۔ آگے پھر مولوی کا کام ہے، مولوی پھر اپنا اس میں کاریگری کرتا ہے کہ اسے ملٹی پلائی کیا جائے۔ پھر وہ سارا جمع کر کے مولوی کہتا ہے یہ میں آپ سب کو بخشتا ہوں، آپ سب پھر اس کو بخشیں۔ وہ کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا، اسی لین دین میں رہ جاتا ہے۔ لیکن جو 10-10 لاکھ کلمہ شریف بخشتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے وہ 10 روپے اس کے لیے خیرات کر دو، اس کا ثواب اسے دے دو، تو وہ نہیں دیتے۔ 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہے، کلمہ 10 لاکھ بخشتے ہیں۔ وہ پتہ ہوتا ہے کبھی آدھا کبھی پورا، کچھ پڑھا کچھ نہ پڑھا، تو مفت کا سودا ہے وہ دے دیا، جسے پتہ ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بھی کوئی غنی ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے جو توفیق ہے جمع کرو، تو جو کچھ جس سے بن پڑا سب نے دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت سا مال لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا مال لائے؟ عرض کیا رسول اللہ آدھا جہاد کے لیے لے آئے ہوں، آدھا گھر میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے تو کھانے پینے کے برتن بھی اٹھا، تو حضور نے پوچھا کہ کتنا؟ فرمایا جو گھر میں تھا وہ لے آیا۔ جو کچھ کھانے پینے کے برتن تک سب اٹھا کے لے، لیکن جب بات آئی اس کی نیکیوں کے دینے کی تو ایک رات فاروق اعظم کو بھی دینے سے انکار کر دیا، نہیں دوں۔ انہیں اس کی قیمت کا اندازہ تھا، ان کی نیکیاں واقعی نیکیاں تھیں، اور انہیں اندازہ تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ دنیا کا تو سارا مال اٹھا کر دے دیا اور خالی رہ گئے۔ لباس میں بھی ایک کمبل تھا جس میں سے کاٹ کر گلا بنایا، اور اس پر وہ کانٹے لگا کر جس طرح پن لگاتے ہیں گلا بنتی ہے۔ لیکن جب اس کی غار ثور کی ایک رات کی بات آئی تو ان کے پاس 3 راتیں ہیں، وہ تو نہیں دوں۔ ہمارے پاس یہ کلمے درود ہوتے ہی فالتو ہیں دینے کے لیے، جس خلوص سے ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بھی عیاشی کرے۔ اور یہ ایک نیا رواج ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آدمی پیٹ بھر کے کھا لے تو پھر تو سوچے کہ پڑوسیوں نے بھی کھایا کہ نہیں، بھوکا کب سوچے گا؟ ایسے تو بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی فکر اس سے زیادہ کریں۔ کاروبار میں، لین دین میں، معاشرے میں، ماحول میں، ذاتی ذمہ داری خاندان کی، اس کے بعد قوم کی، ملک کی، اس کے بعد ملت کی، کیا کرنے ہیں ہم، کس کے لیے، ہمارے وجود سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔
اور اس سب کا جواب تو ہمیں دینا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کا کردار ماحول کو متاثر کرتا ہے. کسی کی وجہ سے ماحول سدھرتا ہے، کسی کے کردار سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو ایک طرح سے بندے کا ذاتی کردار جتنا اسے متاثر کرتا ہے، پھر اس کے خاندان کو، اولاد کو، اجداد کو متاثر کرتا ہے، پھر ساری انسانیت کو متاثر کرتا ہے. تو اگر ان چیزوں کا احساس کیا جائے تو زندگی خود ایک پرسرات ہے. قدم قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اور وقت کا ہر لمحہ پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا کی دولت ممکن ہے کسی کو مل جائے، جو لمحہ بیت جائے وہ نہیں ملتا. جو بیت گیا سو بیت گیا. تو ایصال ثواب میں تو کوئی شبہ نہیں، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. ایصال ثواب آپ جس طرح دولت کماتے ہیں اسی طرح ثواب بھی آپ کی دولت ہے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کافر کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. زندگی میں کافر کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ سے ہدایت دے دے. گناہگار کے لیے توبہ کی دعا کی جا سکتی ہے. مسلمان ہو، گناہگار ہو، اسے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. زندے کو بھی کیا جا سکتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اسی دنیا میں موجود تھے، ابوبکر صدیق بھی اسی دنیا میں موجود تھے، بلکہ انہوں نے تو لین دین کرنا چاہا، سودا کرنا چاہا. تو اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، اور اچھی بات ہے کہ مرنے والوں کو ایصال ثواب کیا جائے. چند کلمات ہی، کلمہ ہی چند بار پڑھ لیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے. ہاں یہ بھی ایک ابہام ہے، درود نبی کریم کے علاوہ کسی کے لیے پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن درود پڑھنے کا ثواب دیا جا سکتا. جب آپ اللہم صلی علی کہیں گے تو آگے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا، محمد. بغیر حضور کی ذات کے کسی دوسرے پر درود پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن جو پڑھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور اچھی بات ہے مرنے والوں کو کوئی تحفہ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور خاندان دہلوی کی کتابیں ہیں اس موضوع پر، برزخ پر، آخرت پر. تو اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وہ تو منتظر رہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی پیچھے سے خبر بھی لیتا ہے کہ نہیں، اور جس کسی کو وہ نعمت ملے تو اس پہ بڑا شکر ادا کرتے ہیں. التعرف فی مقامات اہل تصوف ایک کتاب ہے، اس میں اس طرح کے بہت سے واقعات انہوں نے جمع فرما دی ہیں. تو ایک واقعہ میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کشف نے بیان کیا کہ میں ایک قبرستان سے گزرا تو کچھ سفید سی چیز وہاں برس رہی تھی. تو لوگ دوڑ دوڑ کر اپنے لیے اکٹھی کر رہے تھے، چن رہے تھے. تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ بے فکر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور یہ ساری مخلوق بھاگ دوڑ کر جمع کر رہی ہے اور آپ بے فکر بیٹھے ہو. تو کہنے لگا یہ عامت الناس جو دعائے خیر کرتے ہیں اور کبھی ایصال ثواب کر دیتے ہیں، تو وہ اجتماعی طور پر اپنے اپنے حصے کا سب کو مل رہا ہے. تم کیوں نہیں چنتے ہو، تم کیوں بے فکر بیٹھے؟ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے، اس نے مجھے اس سے بے نیاز کر رکھا ہے.
تو اس سے بیٹے کا نام پتہ پوچھا، پھر وہ کہتے ہیں میں شہر گیا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ وہ ریڑے پہ چیزیں ٹھیلے پہ بیچتا ہے، ریڑا لگاتا ہے اور چیزیں بیچتا ہے، بازار میں پھرتا رہتا ہے۔ میں اس سے ملا تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم اپنے والد کے لیے کچھ کرتے ہو ایصال ثواب؟ وہ کہنے لگا جی ابا نے مجھے حافظ قرآن حفظ کروایا تھا، حافظ بنایا تھا، تو میں صبح ٹھیلا لے کر نکلتا ہوں تو تلاوت شروع کر دیتا ہوں، جو تھوڑی بہت خرید و فروخت ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور جب بھی گاہک کوئی نہیں ہوتا میں پڑھتا رہتا ہوں، تو شام تک میں قرآن کریم ختم کر لیتا ہوں اور گزارا بھی ہو جاتا ہے، اپنی مزدوری بھی نکل آتی ہے، تو وہ میں روز ابا کو بخش دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بیت گیا اور وہی شخص کہتا ہے کہ میرا وہاں سے گزر ہوا، تو حسب سابق لوگ لگے ہوئے تھے وہ چڑھنے میں، تو اس میں وہ بابا بھی لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، اس کے بیٹے نے ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو میں شہر میں گیا اور شہر والوں سے پوچھا، تلاش کیا وہ بندہ، تو انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو چکا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، اور اصل تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا خود اپنے لیے بھی بڑا باعث برکت ہے۔ جو ثواب اپنے بزرگوں کو یا جانے والوں کو یا اہل اللہ کو یا اساتذہ کو یا عامۃ المسلمین کو بخشتا ہے، تو یہ عمل اس کے اپنے لیے بھی بہت فائدہ مند اور مفید ہے، اور اللہ کریم قادر ہے کہ اتنا پڑھنے کا شاید اسے ثواب نہ ملا ہو جتنا بخشنے کا مل جائے۔ بخشنے والا بھی خالی نہیں رہتا، لیکن ان سب باتوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے یا نہیں۔ جو زندگی میں اپنے ذمے ہے وہ نہ کرے تو پھر وہ دوسرا بھی نہیں کر پائے گا، یا کرے گا تو رسمی طور پر کرے گا، اور ہر چیز کی قیمت تو اس کے خلوص سے لگتی ہے۔ اب ایک ہی سونے کے 3 بھاؤ ہوتے ہیں، یہ 3 کیوں ہیں جی، اس میں اتنے فیصد کھوٹ ہے، اس میں اتنی فیصد کھوٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ کھرا ہے، اس میں کھوٹ نہیں۔ اسی طرح ثواب کے درجات بھی خلوص کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں کہ کتنے خلوص سے، کس درد سے کس نے کون سا عمل کیا۔ تو اللہ کریم خلوص عطا فرمائے۔ تو کسی بھی نفلی عبادت کا، کسی بھی نیک عمل کا ثواب سوائے فرائض کے باقی سب امور کا ثواب بخشا جا سکتا ہے، لہذا ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کی فکر ازحد ضروری ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، روئے زمین پر تباہی آ رہی ہے۔ کفار صرف کافر نہیں ہیں بلکہ وحشت میں مبتلا ہو گئے، بھیڑیے بن گئے ہیں، درندے بن گئے ہیں، چیر پھاڑ ہو رہی ہے۔ مسلمان برائے نام مسلمان رہ گیا ہے۔ ملک کا حال یہ ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ۔ آخر یہاں تو سارے اکثریت تو مسلمان ہی بس رہے ہیں۔ مساجد کا احترام ہوتا تھا، مساجد محفوظ نہیں، دینی اجتماع محفوظ نہیں ہے۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہے، مارنے والا نہیں جانتا اس نے کس کو مار دیا، اور مرنے والا نہیں جانتا اسے کون مار گیا۔ کیسی عجیب بات۔ لوگ قتل کرتے تھے، ان کی دشمنیاں ہوتی تھیں یا کوئی وجہ ہوتی تھی، مرنے والا بھی جانتا تھا کہ فلاں کے ساتھ میری دشمنی تھی، اس نے مجھے مار دیا۔ مارنے والے کو بھی پتا ہوتا تھا فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اب تو یہ باتیں نہیں رہیں۔
ایک بس میں کوئی بم رکھ جاتا ہے، کتنے مرتے ہیں، کون مرتا ہے، بچہ مرتا ہے، بیوی مرتی ہے، بوڑھا مرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کون مر گیا، کتنے مر گئے۔ گھر سے بندہ سبزی لینے جاتا ہے، وہاں گولی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں کس نے گولی چلائی، کیوں چلائی، مجھے کیوں مار دیا۔ اس سب تباہی کی ذمہ داری قرآن کریم ہمارے کردار پہ ڈالتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں حیران ہوتا ہوں، مجھے ساتھیوں کے خطوط آتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، فلاں ساتھی کے ساتھ میں نے کاروبار کیا، وہ دھوکے سے میرے پیسے کھا گیا، فلاں ساتھی کو ساتھی سمجھ کر میں نے رشتہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ہم میں اور جو لوگ نماز روزہ نہیں کرتے، ذکر نماز روزہ نہیں کرتے یا چوری چکاری کرتے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو کوئی نہیں۔ ذکر کیا ایک ایکسرسائز ہے جو ہم نے کرنی ہے، اس سے صحت صحیح رہے گی۔ اور اگر ذکر دل کو صاف کرنے کے لیے ہے تو دل صاف ہوگا تو کردار صاف ہونا چاہیے۔ اور پھر ذاکر اور غیر ذاکر میں کچھ فرق اور کچھ فاصلہ نظر آنا چاہیے۔ کھڑے کھوٹے میں کچھ تو حد فاصل ہوگی۔ وہی کچھ ہم کر رہے ہیں جو کچھ بار معاشرہ کر رہا ہے، جو کچھ کافر کر رہا ہے وہی کچھ مسلمان کر رہا ہے، جو ایک بدکار مسلمان کر رہا ہے وہی کچھ جو مسجد میں بیٹھے کر رہا ہے۔ تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ، اتنی تکلیف، اتنی محنتیں، اتنا کچھ، ساری رات جاگ کر سارا دن محنت کر کے کچھ تبدیلی نہ آئی تو کیا فائدہ۔ اب اس بات پہ بندہ رہے کہ جی آخرت میں بڑا اجر ملے گا، یہ تو صحیح ہے، لیکن جو آخرت میں اجر ملتا ہے اس کا اثر اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو اجر آخرت میں ملتا ہے یہ دنیا کردار کا پرتو اس پہ پڑتا رہتا ہے دنیاوی زندگی پر۔ جو ظلم کرتا ہے وہ سکون سے سو نہیں سکتا، اگر اس کے لیے آخرت میں عذاب تیار ہو رہے ہیں تو ان کا عکس اس زندگی پہ پڑتا رہتا ہے، اسے بے چین و بے قرار رکھتا ہے، دکھی رکھتا ہے۔ اگر اعمال قبول ہو رہے ہیں تو اوس کی طرح اس زندگی پہ بھی برستے رہتے ہیں اور اسے ٹھنڈک اور اسے سکون پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی بھی پرسکون ہوتی جاتی ہے، کردار کی اصلاح ہوتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی وہ جنتی ہیں۔ اب اس کے بعد چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد گناہ کریں، کفر کریں، شرک کریں پھر بھی جنتی؟ آپ نے فرمایا چاہے کچھ بھی کریں وہ اہل جنت۔ اس حدیث پہ شارحین حدیث جب بحث کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر جرم کی اجازت دے دی اور پھر جنت کی بشارت دی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ جنت کا مستحق بناتا ہے اسے گناہ کی توفیق نہیں دیتا، اسے کفر و شرک سے، گناہ سے، برائی سے بچاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ پوری زندگی بھی وہ وہی کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگا، کیونکہ جنتی تو نافرمانی نہیں کرتے۔ تو آگے جو حضور نے فرمایا کہ انہیں جو چاہے کریں اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہیں گے وہی جو اللہ چاہتا ہے، جسے آپ فنا فی اللہ کہتے ہیں نا، وہ یہ مرتبہ ہے کہ ان کی خواہش ہی مرضیات باری کے تابع ہو جائے گی، یہ ہے فنا فی اللہ۔
تو اس لیے حضور نے فرمایا جو چاہے کریں. اب دیکھیں نا آج کی جمہوریت تو کچھ اور ہے، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر اختلاف ہو، آرام میں کوئی اختلاف ہو جائے کسی موضوع پر، تو اہل بدر میں سے کوئی ایک بندہ زندہ ہو، ساری امت کی رائے ایک طرف ہو اور اس بدری صحابی کی رائے دوسری طرف ہو، تو فرمایا عمل اس کی بات پر کرنا. بھی ساری جماعت کو چھوڑ دیں اور ایک بندے کی بات مان لیں، اس لیے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور وہ وہی سوچے گا جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے نہیں کہ وہ اکیلا بہت وزنی ہے، اس میں وزن اس بات کا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور جو اس کی رائے ہے وہ رائے اللہ کو پسند ہوگی، لہذا اس کی رائے پر عمل کرنا. تو ذکر کی برکات و کیفیات اگر مقبول بارگاہ ہو رہی ہیں تو پھر انہیں زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے. طبیب حضرات اور ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو جان بچانے کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں اور بالکل آدمی کو کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی یا سمجھتے ہیں کہ نہیں بچ رہا تو وہ دوائی دی جاتی ہے اور اللہ کرتا ہے بندہ بچ جاتا ہے. لائف سیونگ ڈرگس. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بعض اوقات اسی کا ریئیکشن اسے مار بھی دیتا ہے. وہ دوائی نہ دی جاتی تو شاید بچ جاتا. تو یہ جو ذکر اللہ ہے یہ بھی لائف سیونگ ڈرگ ہے، زندگی کو بچانے والی دوا ہے. لیکن اگر اس سے فائدہ نہ ہو پھر بندہ بچتا نہیں. آپ نے دیکھا نا لوگ 15 20 سال یہ دوا کھاتے رہے اور آخر مر گئے، بچ تو نہ سکے. چھوٹ گیا دین بھی، شرافت بھی، دینداری بھی. کیوں چھوٹ گیا؟ اس لیے کہ دوا بھی کھاتے رہے، بد پرہیزیاں بھی کرتے رہے. دوا کے ساتھ تو دوا سے زیادہ پرہیز ضروری تھی. گناہ سے بچتے، مال کی طمع سے بچتے، اقتدار کی ہوس سے بچتے، اپنی بڑائی سے بچتے. تو دوا کی ایک گولی کھائی، بد پرہیزیاں 10 کر دیں. تو کریم ہے، ایک وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے، بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ اب بس کر دے گا، اب بس کر دے گا. آخر ایک وقت آتا ہے کہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار بندہ اتنا عرصہ محنت کرتا رہا پھر وہ کیوں گمراہ ہو گیا. بھئی وہ محنت تو کرتا رہا لیکن ساتھ چوری بھی نہیں چھوڑی، کردار کو اپنے کو دیکھا بھی نہیں، اس محنت کا رنگ نہیں آنے دیا اپنے آپ پر. جس پہ کوئی خوشی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ بندہ محنت کر کے ایک برتن کو صاف کرے، اسے کتا اٹھا کے لے جائے، صاف کرنے والا خوش ہوگا؟ بندے کے ساتھ اتنی عرصہ لگایا جائے اور اسے شیطان لے کے چلا جائے تو خوشی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے. میں اس لیے ان باتوں کو دہراتا ہوں کہ ہمیں خود کم از کم اپنا خیال تو رکھنا چاہیے. اللہ نے مجھے ذکر کی توفیق دی ہے، اب مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ذاکر کو اپنے اوقات، اپنی زندگی، اپنے معاملات کس طرح سے نبھانے چاہیے، اور وہ کوشش ہمیشہ جاری رہنی چاہیے کہ نفس بھی موجود ہے اور شیطان، اور اللہ پر بھروسہ کر کے نیکی میں کوشش کرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ